دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج آپ کے سامنے جو ہم عمل پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ عمل پری کی حاضری کا عمل ہے۔ اس میں ایک عزیمت لکھنی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت چھوٹی سی عزیمت بھی ہے اور صرف اس میں چند الفاظ ہیں جو عام طور سے استعمال کیے جاتے ہیں پڑھائی میں بھی، تو وہی الفاظ ہیں اور اسکرین پر آپ کے سامنے ہوں گے۔ میں آپ کو اسکرین پر دے دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، بالکل پورا سمجھاؤں گا، اور یہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے ہمارے دوست جو ہے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ظاہری عمل بھی پیش کریں، تو یہ ظاہری عمل آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ عربی کتاب سے عمل لیا گیا ہے، بہت پرانی کتاب ہے، تو میں آپ کو وضاحت کے ساتھ ہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جتنی پرانی کتابیں ہوتی ہیں عملیات اتنی ہی زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور کارگر ثابت ہوتے ہیں، معتبر ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے عمل رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور اگر آپ نئے نہیں ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو افسوس کی بات ہے، لیکن اتنا بھی افسوس نہیں کہ آپ کو کچھ کہا جا سکے۔ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، ٹھیک ہے دوستو؟ تو اب میں آپ کو عمل کی ترکیب بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سن لیں کہ یہ جو عزیمت آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، آپ نے سب سے پہلے یہ لکھنا ہے۔ ایک سفید کاغذ لیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ سفید کاغذ لینا ہے، اور ایک آپ نے پین لینا ہے۔ پین چاہے کوئی سا بھی ہو، بلیک ہو، ریڈ ہو، گرین ہو، کوئی سا بھی ہو، آپ اپنے حساب سے، یا زعفران کی سیاہی سے آپ لکھنا چاہے تو اس سے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح یہ اسکرین پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ نے پہلے اسی طرح لکھنا ہے۔ سب سے پہلے 6 مرتبہ علی لکھنا ہے، پھر 9 مرتبہ آپ نے بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے 7 مرتبہ اللہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے 4 مرتبہ رسی لکھنا ہے، پھر 6 مرتبہ احین، پھر اس کے بعد یہ احین کا لفظ جو ہے آپ کے سامنے ہے، یہ بارہا استعمال ہوتا ہے، یہ عریانی اور سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کو بہت زیادہ عملیات میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پھر اس کے بعد شراحین، یہ بھی 6 مرتبہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد حاضہ الدعوہ من اللہ العزیز، پھر اس کے بعد آپ نے 6 مرتبہ القدوس لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ بھی لکھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے اللہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صرف ایک لفظ نیچے لکھنا ہے، یہی لفظ جو ہے عبارت کا مغز ہے۔ جس طرح مونگ پھلی کا مغز اس کا اندر کا دانہ ہوتا ہے، اسی طرح اس پوری عزیمت کا جو مغز ہے وہ یہ لفظ ہے جو نہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ فا عین لام، عین میم لام، عین میم لام ہا، یہ لفظ ہے جو آپ نے عزیمت کے نیچے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ لفظ لکھ لیں اور یہ پورا تیار کر لیں آپ، تو تیار کرنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کو آپ نے 7 عدد لکھنا ہے، یعنی 7 مرتبہ آپ یہ لکھیں گے، اور 7 مرتبہ لکھنے کے بعد آپ نے ہر ٹکڑے کو جس پہ آپ یہ نقش تحریر کریں گے اس کو علیحدہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ علیحدہ کر لیں گے تو اب آپ نے ایسا کرنا ہو، اس کی جو باقی کی ترکیب ہے وہ آپ دھیان سے سنیں، اور اس کی آپ بتی بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ بتی بنا کے آپ نے ایک کوڑا یعنی نیا مٹی کا چراغ لینا ہے۔ اگر کوئی مٹی کا چراغ نہ لے سکے تو کسی بھی قسم کا آپ جو ہے چراغ لے سکتے ہیں، نیا ہو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ مٹی کا نیا لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اس بتی کو آپ نے روشن کرنا ہے ہلکا سا کاٹن لگا کے، اور اس کو اپنے سامنے رکھیں، اپنا حصار کریں۔ حصار کرنے کے بعد یہ جو چراغ ہوگا یہ آپ کا
حصار کے اندر ہونا چاہیے، تنہا جگہ میں کریں جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ جو مخفی مخلوق ہے اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جو پوشیدہ مخلوق ہے یا پری ہے اس کو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا طریقہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ تو یہ آپ نے چراغ جو ہے حصار کے اندر رکھنا ہے، اور جب آپ حصار کے اندر رکھ لیں، یہ آپ نے تنہا کمرے میں کرنا ہے، اور اگر بتی وغیرہ آپ نے روشن کرنی ہے، سفید لباس پہننا ہے، اور سفید لباس کے ساتھ ساتھ عطر وغیرہ کا استعمال آپ نے کرنا ہے، اور اس میں شمال کی طرف آپ نے رخ کر کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ سامنا بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے یا یہ کہیں کہ آپ اس کو جدھر سے سورج نکلتا ہے مشرق کی طرف ادھر بھی رخ کر سکتے ہیں، شمال کی طرف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جنوب کی طرف آپ نے رخ نہیں کرنا، باقی اور کسی بھی طرف آپ رخ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے روشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ حسب استطاعت جو آپ کی طاقت بنتی ہے وہ ضرور دیں، اور آپ جو ہے حصار میں آنے کے بعد یہ تمام پروسیس کرنے کے بعد اس بتی کو روشن کر دیں۔ روشن کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے ایک لفظ جو اس میں 4 مرتبہ آیا ہے، رسی 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 رسی، یہ جو لفظ ہے یہ آپ نے جو ہے نا یہ اوریانی زبان کا لفظ ہے، اس کو آپ نے جو ہے 4000 مرتبہ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 4000 مرتبہ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے، اور جس وقت آپ پڑھائی کریں گے چراغ آگ کے سامنے جل رہا ہوگا، آپ نے آنکھیں بند کر کے جو ہے یہ لفظ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کاؤنٹنگ تسبیح کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ بیچ بیچ میں جو ہے آنکھیں کھول کے کاؤنٹنگ چیک کر سکتے ہیں۔ کاؤنٹنگ میں جو ہے آپ کی کوئی رد و بدل نہیں ہونی چاہیے، نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو، کمی بیشی بالکل نہیں، پورے 4000 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کاؤنٹنگ تسبیح سے کر رہے ہیں تو پھر آپ بیچ بیچ میں چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی کاؤنٹنگ ہو گئی ہے، اور اگر آپ تسبیح سے کر رہے ہیں تو پھر آپ تسبیح گن لیں، گنتے جائیں اپنی تسبیح کتنی تسبیح ہو گئی، یا اس کے لیے آپ کسی اور چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کچھ پتھریاں رکھ لیں تسبیح کے حساب سے، یعنی 1000 میں 10 تسبیح ہوتی ہیں، تو اس طرح آپ 4000 کے لیے 40 جو ہے پتھری رکھ لیں یا کوئی گولی رکھ لیں، جو بھی آپ رکھنا چاہیں۔ تو جیسے ایک پڑھ لی جائے تو اس کو ایک ہٹا دی جائے، اس طرح آپ کر سکتے ہیں گنتی کے لیے۔ تو بہرحال آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے جس وقت آپ پڑھیں گے، اور پڑھتے پڑھتے آپ نے دماغ جو پڑھائی کی طرف رکھنا ہے اور اس لوگ کی طرف رکھنا ہے۔ آنکھیں بند بھلے ہی ہوں گی لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ کو محسوس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہی دن اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے دن میں کامیابی نہیں ہوتی ہے، تیسرے دن میں کامیابی ہوتی ہے۔ اگر تیسرے دن میں کامیابی نہ ہو تو پھر آپ اس کو 21 دن تک برابر جاری رکھیں گے، اور بیچ میں آپ نے ناغہ بالکل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ پھر 3 دن کے بعد 21ویں دن ہی کامیابی ملتی ہے، بیچ میں 11 دن میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے، 15 دن میں بھی ہو سکتی ہے، تو فکر کی کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے اس کی جو حد ہے وہ 21 دن تک آپ نے برابر جاری رکھنا ہوگا۔ پرہیز جلالی اور جمالی کریں گے آپ، یعنی ہر قسم کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اور ایسے ہی انڈا آپ نہیں کھا سکتے، مچھلی آپ نہیں کھا سکتے ہیں، دودھ دہی سے بنی چیزیں آپ بالکل نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ پرہیز ہوگا۔ کچا پیاز، کچا لہسن، سبزی میں بنا ہوا پیاز اور لہسن آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کچا آپ نے ویسے نہیں کھانا، ٹھیک ہے، یہ اس کا پرہیز ہوگا۔ تو دوستو یہ عمل کی مکمل ترتیب ہے، آپ اس ترتیب کے مطابق عمل کریں، تو جب آپ کو کامیابی ملے، حاضری ہو جائے، تو حاضری ہونے کے بعد آپ اس سے بات کر لیجئے گا۔ قول و قرار کا جو طریقہ ہے وہ پہلے 1-2 ویڈیو میں ابھی 15 دن پہلے میں اس کو جو ہے اپلوڈ کر چکا ہوں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختصراً میں اتنا کہوں گا کہ جب وہ حاضر ہو جائے تو سب سے پہلے
جو ہے اسے آپ فالو قرار کریں کہ وہ کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گی، اور اس کے بعد آپ اس کے دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لیں یا اس کو بتا دیں کہ اپنا نام بتا دے، اور میں جب تمہارا نام پکاروں تو اتنی مرتبہ جیسے ہی نام پکاروں گا تو آپ نے حاضری بھرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ اس پر راضی ہو جائے، اطاعت قبول کر لے، تو پھر اس کو رخصت کر دیں، اجازت دے دے کہ اب آپ جا سکتی ہیں، جب ضرورت ہوگی میں طلب کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو رخصت کر دیں، اور جو اس نے یا آپ نے طے کیا ہے اس کو اپنے تک محفوظ کر لیں، کسی اور کو اس کا پتہ نہ لگے، ٹھیک ہے؟ بس آپ جب پھر اس کے بعد جب بھی آپ نے کام لینا ہو تو اس طریقے کے مطابق آپ کام لے سکتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کر دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔